ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے ایک بار پھر ہم اور آپ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ معروف، مشہور اور اہم کتاب الادب المفرد کو سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ اکٹھا ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہم تمام کی اس کوشش اور شرکت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ اسے مفید بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے، آمین تقبل رب العالمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب الادب المفرد احسان، سلوک، معاملات اور ادب سے متعلق ہے۔ ہمیں کن کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، خصوصاً باہم انسان آپس میں کیسے رہیں، اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قسم کی احادیث کو منظم انداز میں پیش کر دیا۔ اس سے پہلے کے دروس میں والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام پہلوؤں پر گفتگو ہوئی، اور آخری جو سبق تھا، جو درس تھا، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار بنایا گیا ہے، نگراں بنایا گیا ہے، اور ہر شخص سے اس کی نگرانی اور ذمہ داری سے متعلق رب العالمین کے یہاں سوال ہوگا۔ اس لیے عورت ہے کہ مرد ہے، ایک پورے وطن، ملک کا حاکم ہے یا صرف اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ان تمام سے سوال ہونے کا امکان ہے۔ لہذا ہم تمام کو تیاری کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی نصرت، اس کی مدد طلب کرتے رہنا چاہیے تاکہ آسانی کے ساتھ اس بڑی ذمہ داری کی ادائیگی ہو سکے۔ آج کے درس میں جو ہمارا پہلا باب ہوگا وہ ہے من صنع الیہ معروف فلیکافئہ، کہ جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ باہم انسان ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ہر شخص کسی نہ کسی کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے،
کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اکیلا رہ لوں گا۔ دعویٰ کرنے والوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے دعوے پہ قائم نہ رہ سکے اور انہیں دوسروں کی مدد لینی پڑی، کیونکہ ایک فطری ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون لینا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دین اس ضرورت کو کس قدر مضبوط و مستحکم انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، ترغیب دیتا ہے کہ کوئی آپ کے کام آ جائے تو اس کے لیے آپ کی جانب سے کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو رشتہ ہے ایک دوسرے کی کام آنے کا، مختلف انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مضبوط کیا، فروغ دیا، تاکہ یہ انسانی ضرورت اچھے انداز میں پوری ہو سکے۔ پہلی حدیث قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني يحيى بن ایوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجز به فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكر وإن كتمه فقد كفر ومن تحل بما لم يعت فكأنما لبس ثوبي زور۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صنع الیہ معروف، کہ جس شخص کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے، بھلائی کی جائے، فلیجز بہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کا بدلہ دے، فإن لم یجد، اگر وہ بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتا، فلیثنی علیہ، تو اس بندے کی تعریف کر دے، فإنہ اذا اثنى علیہ فقد شکر، اگر اس بندے نے اس نیکی کرنے والے یا بھلائی کرنے والے کی تعریف کر دی تو گویا کہ اس کی شکر گزاری ہو گئی۔ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ، اور اگر اس کی تعریف نہ کی، چھپا لیا، تو گویا کہ اس نے اس کی ناشکری کر دی۔ کفر ناشکری کے معنی۔ وَمَنْ تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْتَ، جو شخص ایسی چیز کا اظہار کرے جو دیا نہیں گیا، فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَيْ زُورٍ، گویا کہ اس نے جھوٹ کے دو لباس پہنے۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ ہمیں اس کا بدلہ دینا چاہیے۔ بدلے کئی طریقے کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات کہہ دی کہ اگر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی تعریف کر دیجیے، اور تعریف کر دیں گے تو گویا کہ آپ نے اس بھلائی کرنے والے کی شکر گزاری کر دی، اور اگر نہیں کیا تو گویا کہ ناشکری ہے یہ۔ یہاں اس کو کتمہ سے اللہ کے نبی نے تعبیر کیا۔ ظاہر سی بات ہے، سامنے والے نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو کچھ تو قابل تعریف ہوگا، وہ اس لائق ہوگا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تو اس لائق ہونے کے باوجود اگر ہم نہیں کرتے تو گویا کہ اس کی خوبی کو ہم چھپا رہے ہیں، بیان نہیں کر رہے ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناشکری سے تعبیر کیا۔ اس سے دو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ سامنے والا جس نے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، بھلائی کا معاملہ کیا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے چند جملے اس کو مزید اس طرح کے کام پر آمادہ کرتے ہیں، گویا کہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور چند جملوں کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ ہمیں مزید یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے پھر سماج میں اس طرح کے لوگ پروان چڑھنے لگتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اس کو اپنانے لگتے ہیں کہ ایک اچھا کام فلاں نے تعریف کیا ان کی اچھے کام کی وجہ سے۔ تو جب کسی چیز کی تعریف سماج میں ہوتی ہے تو اس کو دوسرے لوگ بھی اپناتے ہیں، چاہے وہ چیز صحیح ہو یا غلط۔ جس کو لوگ سراہنے لگتے ہیں اس کو دوسرے لوگ بھی اپنانے لگتے ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بندہ، اس کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے، ہمت مل جاتی ہے کہ مزید ہم کو ایسے اور کرنا ہے۔ دوسرا اس کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی جو ہے ترغیب پاتے ہیں کہ ان کو بھی کرنا چاہیے۔ تیسری بات ہے جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہوا ہے اور سامنے والے کے اندر وہ خوبی ہے، ہم نے اس کا اظہار کر دیا، تو ایک بڑی چیز یہ ہے کہ انسان جو دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر کے حسد کرنے لگتا ہے، اب نہیں کرے گا۔ ایک انسان، اللہ نہ کرے آپ کی نگاہ میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کی اچھی چیزیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے یہ نہ ہوتا تو اچھا ہے، اس کو بولتے ہیں حسد۔ لیکن اس کو کیسے ختم کریں گے؟ آپ کے دل، شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے کہ اس کی نیکیاں، اس کی خوبیاں دیکھی نہیں جا رہی۔ آسان طریقہ ہے کہ اس کی آپ تعریف کر دیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، پھر حسد ہی نکل جائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ تو یہ تین فائدے ہم کو یہاں نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بندہ خود جس نے بھلائی کیا ہے، ہمارے چند جملوں کی وجہ سے مزید اس کو ترغیب ملتی ہے، مزید اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ ایسی نیکیاں کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس کو دیکھ کر کے سماج کے دوسرے لوگ اس طرح کی چیزیں کرنے پر آمادہ ہوں گے، کیونکہ کسی بھی چیز کی سراہنا اگر ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اس کو اپناتے ہیں۔ تیسری چیز، تعریف کرنے کی وجہ سے سامنے والے کی بھلائی کا اعتراف کر لینا اور اس کو زبان سے ادا کر دینا، یہ حسد کو مٹانے والی چیز ہے، دل کو صاف کرنے والی چیز ہے، باقی ثواب الگ ہے۔ وَمَن تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْتَ، یہ کیا ہے کہ جو شخص ایسی چیز کا اظہار کرے جو وہ دیا ہی نہیں گیا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک پس منظر میں دوسری روایتیں پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابیہ آئیں اور آ کے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میری ایک سوتن ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کے سامنے ایسی چیزوں کا اظہار کروں اپنے شوہر کی جانب سے جو میرے شوہر نے مجھ کو دیا ہی نہیں ہے۔ صحابیہ تھی، انسان تھی، اس طرح کی فکر آئی کہ سوتن کو تھوڑا پریشان کرنے کے لیے شوہر کی جانب سے ایسی چیز کو بیان کروں جو شوہر نے دیا ہی نہیں، تو کیا اس پر کوئی گناہ ہے؟ بتائیے، اتنا ڈرتے تھے، گناہ کرنے سے پہلے بھی
گناہ کا سوچ اور فکر آتی ہے اور پھر اس کے لیے بھی پوچھنے آ جاتی تھی. بہرحال تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، من تحل بما لم یؤت، کہ جس نے ایسی چیز کا اظہار کیا جو اس کو دیا ہی نہیں گیا، تو پھر گویا کہ اس نے گناہ کے 2 کپڑے پہنے. یہاں اس کو دوسرے پس منظر میں لیں گے کہ کسی شخص کی تعریف کرنا، آپ کے ساتھ بھلائی کیا، آپ تعریف کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس نے آپ کے ساتھ وہ بھلائی نہیں کی ہے، پھر بھی آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. اس نے وہ کام آپ کے ساتھ نہیں کیا، وہ خیر کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں کیا ہے، پھر بھی آپ اس کی جانب منسوب کرتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ہوا نا من تحل بما لم یؤتی، کہ جو چیز دی نہیں گئی اس کے ذریعہ سے اس کا اظہار کرنا یہ غلط ہے. فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَ زُورٍ، تو گویا کہ اس نے جھوٹ کا 2 لباس پہنا. جھوٹ کا 2 لباس. جھوٹ کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ ایک تو گناہ کا لباس، کہ جتنی دیر تک اس نے یہ سب کام کیا ہے وہ جھوٹ کے لباس میں تھا، یعنی جھوٹ بول رہا تھا. اور جھوٹ کا گناہ بہت تو خطرناک ہے. انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے، زندگی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خود بھی، دوسروں کو بھی، سب کو حیران کیے رہتا ہے. اور آخرت کا جو عذاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ایک دن وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ جھوٹا لباس، اس کا یعنی گناہ، جھوٹ کر گناہ میں وہ ملوث ہوتا ہے. 2 لباس کہا گیا. عموماً لوگ 2 لباس، 2 کپڑوں سے اپنے سطر کو ڈھکا کرتے تھے. ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے 2 جھوٹے لباس کا، کہ ایسا کپڑا جس کو آپ پہنے ہوئے ہوں پھر بھی ننگے ہوں، سطر دکھ رہی. بچپن میں کبھی آپ نے دیکھا ہو کیسے بچوں کو ایسے پہنا دیتے تھے، کھیل میں. ہاں، وہ اپنا کپڑا پہنے ہوئے، جو پہنے ہوئے ہیں، کھیل میں کہتے ایک کپڑا پہنا دی، وہ سمجھ لیں میں پہنا ہوا ہوں. ہوتا تھا. یہ جھوٹ ہے. گویا کہ انسان جس پر میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کتنا بھی اظہار کریں کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ایک نہ ایک دن سچائی ظاہر ہو جائے گی اور آپ کی حقیقت کھل جائے گی، یا فلاں کی حقیقت کھل جائے گی کہ وہ چاپلوسی کر رہا تھا. اور جس کے ساتھ یہ ٹائٹل لگ جائے بہت خطرناک ہوتا ہے. یہ ہے جھوٹ کا لباس، کہ ایسا لباس جو سطر کو نہیں چھپا پاتا. تو گویا کہ آپ کا یہ کام آپ کی حقیقت کو چھپا نہیں پائے گا، آج نہیں کل وہ ظاہر ہو جائے گا. اور ہوتا ہے کبھی کبھی تو اسی وقت ظاہر ہوتا رہتا، جناب کیوں بول رہے ہیں، بڑی طرس آتی ہیں اور غصہ بھی آتا ہے ایسے موقع پر. ایک طرف جھوٹ، دوسروں کی حالت، اب کچھ بول بھی نہ پاؤں کہ لوگوں کے سامنے کیا بولیں، تو کئی ملی جلی کیفیت ہوا کرتی. تو یہاں وَمَن تَحَلَّ بِمَا لَمْ يُعْتَ فَكَأَنَّمَا لَبِسَ ثَوْبَ زُورٍ. سوال، اس عمل سے جو نقصان ہے تو ہے یہ، دوسرے سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے، ایک تو اس کا نقصان جو تعریف کر رہا ہے جھوٹی، دوسرا اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ جس نے کچھ کیا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے، آئندہ بھی وہ ایسا بیٹھا رہے گا. بلا وجہ اگر تعریف ملتی ہے تو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سارے لوگ خلوص کے ساتھ کام نہیں کرتے. کبھی کبھی تعریف کے ذریعے سے بھی تھوڑی سی کام کیا، ہم نے تھوڑی تعریف کر دی، آگے اس کو حوصلہ ملا، پھر اپنی نیتوں کی بھی اصلاح کرتا ہے اور اس کے خلوص کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے. لیکن جس کو فوکٹ میں، جس کو کہا جاتا ہے بلا وجہ تعریف مل رہی ہے، کام کیوں کرے گا؟ کتنے ہمارے پولیٹیشین ہیں بیچارے، تعریف کی کمی نہیں رہتی لیکن کام
صرف پوسٹر میں، ہے نا؟ تو نقصان یہ ہے کہ سامنے والا اس نے اتنا کام کیا تھا، اتنی بھلائی کا کام آپ کے ساتھ کیا تھا، اتنا ہی بیان کریں، اس سے زیادہ مت بیان کریں، ورنہ اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے، آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے ہیں آپ، بلکہ اس کو مزید جو ہے بھلائی نہ کرنے پر ایک طریقے سے ترغیب دے رہے ہیں کہ بس اتنے میں کام چل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ محل استشہاد ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کیا ہے تو اس کو بدلہ دینے میں ہماری جانب سے بخیلی نہیں ہونی چاہیے، چاہے تعریف کے ذریعہ ہی سے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرنا ہے، بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرنا ہے۔ دوسری روایت میں مزید تھوڑی سی ایک گنجائش بتائی گئی ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر سکتے ہیں۔ جی کچھ کہہ رہے تھے؟ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے گناہوں کو گنائے اور آخر میں وقول الزور وقول الزور وقول الزور، یہاں تک کہ صحابہ بولے کہ آپ بس کر لیتے زیادہ اچھا۔ الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ پہلے آپ اطمینان سے بیان کر رہے تھے اکبر الکبائر کو، اور جب تیسرے نمبر پہ پہنچے تو آپ ایسے بیٹھ گئے اور آپ کہنے لگے الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ جی بہت خطرناک گناہ، جزاک اللہ۔ دوسری روایت قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه۔ عبداللہ ابن عمر اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استعاذ باللہ فاعیذوہ، اگر کسی شخص نے اللہ کا نام لے کر کے آپ سے پناہ طلب کیا ہے کہ اللہ کے لیے مجھے پناہ دے دیجیے، فاعیذوہ تو اس کو پناہ دے دیجیے، ومن سأل باللہ فاعطوہ، اور اگر کسی شخص نے اللہ کے نام کا واسطہ دے کر کے کچھ مانگا ہے تو فاعطوہ تو اس کو عطا کر دیجیے، ومن اتی الیکم معروفا، اور کوئی شخص تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے فکافئوہ تو اسے اس کا بدلہ دے دیں، فإن لم تجدوا، اگر بدلہ دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے فادعوا لہ تو اس کے حق میں دعائیں کریں، حتی تعلموا یہاں تک کہ آپ جان جائیں یا آپ کو یقین ہو جائے کہ ان قد کافأتموہ کہ آپ نے اس کا بدلہ دے دیا۔ اس روایت کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ ہو گیا، اس میں تھا کہ اگر کچھ نہ پائیں تو اس بندے کی تعریف کر دیں، حوصلہ افزائی کر دیں۔ یہاں ایک اور چیز ذکر کی گئی کہ کچھ نہ پائیں تو دعا کیجیے، خوب دعا کیجیے، اتنا دعا کیجیے کہ آپ کو لگے کہ شاید ہم نے اس کی بھلائی کا بدلہ دے دیا۔ تو دعاؤں کے ذریعے سے بھی انسان کی نیکی اور بھلائی کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کب یہ ہے؟ یہ کب ہے؟ جب آپ کے پاس اس کو کچھ دینے کے لیے نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ اور بھی ہیں، کبھی انسان مال کی شکل میں، کبھی انسان اسی قسم کی معاونت کی شکل میں ہم بھی معاونت کر دیں وغیرہ۔ اگر کچھ نہیں تو تعریف کر دیے، اور کچھ نہیں تو دعا کر دیے، سامنے موجود تعریف کر دیں اور دعا بھی دے دیں، نہیں موجود ہیں تو دعا دیں، خوب دعا دیں۔ یہ آج کا دور ہے، اگر رابطہ کا امکان ہے کال کر کے دعائیں دے دیں اور ان کی تعریف کر دیں، یہ حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین سے اس کے حق میں کم از کم دعا کریں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ یہ دعا کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دعا کرنے کی استطاعت
نہیں رہ سکتا. ہماری شریعت ایسی ہے جس پر تمام لوگوں کو عمل کرنے کی آسانیاں ہیں کہ ہر شخص کسی بھی فیلڈ کا ہو اور کسی بھی رتبے کا ہو یا سماجی کے اعتبار سے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے. یہاں مال والے اور بغیر مال والوں کا معاملہ عموماً آتا ہے، تو ہماری شریعت میں مال والوں کے لیے بھی اور بغیر مال والوں کے لیے بھی گنجائش ہے. اور اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں ایسی کوئی تفریق نہیں برتی گئی کہ یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے. استطاعت کے اعتبار سے انسان کا جتنا خلوص ہے اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کے یہاں نیکیاں قبول کی جاتی ہیں. دعا تو ایسے ہر کوئی نہیں کر سکتے، جب آپ تعریف کر رہے تو بھی دعا. بالکل دیجیے، مجھے بھی دیجیے دعائیں. ہاں، خوب دعائیں دیجیے. تو دعائیں تو دی جا سکتی. اب یہاں ایک بات میں کہہ کر کے پھر اگلے سبق میں داخل ہوں گا. تعریف کروانے کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا کہ میری تعریف ہو. یہاں تو ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہے تو اس کی تعریف کیجیے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس میں اس لیے کام کروں کہ لوگ میری تعریف کریں، اس کی گنجائش ہے؟ اس کی گنجائش نہیں. لوگ کر دیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تعریف کروانے کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی ہم نہیں کریں گے. کی مدد کی جا رہی اس کا تو کام ہو گیا، پر آپ کا ہاں، یعنی ہم کسی کی مدد کر دیں اور ہماری نیت یہ ہو کہ جو ہے لوگ میری تعریف کریں، تو میں نے مدد کیا، اس کا کام تو ہو گیا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا. ہو سکتا ہے تعریف کر دے لیکن یہ تعریف ایک نہ ایک دن سب ختم ہو جاتی ہے. برکت نہیں ہے اس تعریف میں، برکت نہیں ہے. تو وہیں سے اخلاص وہیں سے آتا ہے اور برکت وہیں سے آتی ہے، اخلاص سے. تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم جو کام کریں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تعریف کے لیے نہیں کریں گے. بدلے میں تعریف بھی مل جائے فبیہا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انعام ہے. اور واقعتاً اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے دنیا میں بھی عزت محبت ڈال دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے. تو ہم جب کام کریں گے تو جو ہے نیکی سمجھ کے کریں گے، تعریف کے لیے نہیں کریں گے. اور ادھر سے تعریف کرنا فرض ہے. جس بندے کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے اس کو چاہیے کہ کرے. ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرے بھلائی کا تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تعریف کریں. اسی سے متعلق یہ باب بھی ہے، باب من لم یجد المکافات فلیدع له، جو بدلے میں کوئی چیز نہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے دعا کرے. قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان المہاجرین قالوا یا رسول اللہ ذهب الانصار بالاجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم بهم. انس اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین نے قال المہاجرین ان المہاجرین قالوا کہ مہاجرین صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب الانصار بالاجر كله، کہ انصاری تو پورا ثواب لے کے چلے گئے. ان کے پاس مال ہے، مال کے ذریعہ سے سب کی مدد کر رہے ہیں، گھر دے رہے ہیں، کاروبار دے رہے ہیں اور نبی کی مدد کر رہے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مدد کر رہے ہیں. تو ذهب الانصار بالاجر كله، انصاری صحابہ تو تمام اجر لے کے چلے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا، نہیں، ما دعوتم اللہ لہم، جب تک تم ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہو، وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ بِهِ، اور ان کی جو ہے تم تعریف کرتے ہو نیکیوں کے بدلے. کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ خالی وہ اجر میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ خالی وہ اجر نہیں لے جائیں گے، بلکہ آپ بھی شریک ہو سکتے ہو. کیسے؟ آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیے،
آپ ان کے لیے جو ہے ان کی تعریفیں کریں جو ان کا حق بنتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بھی اجر ملے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ بھائی جس نے جتنا قربانی دی، جس نے جتنے مال خرچے کیے اور خلوص میں دونوں برابر ہیں، تو ظاہر سے بات جس کا مال زیادہ ہے وہ آگے بڑھ جائے گا۔ اللہ ذالک فضل اللہ، یہی معاملہ تھا صحابی، یہی مہاجرین صحابی کا معاملہ تھا، یا غریب صحابہ اکرام کا معاملہ تھا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک عمل بتایا، تو بعد میں وہ مالدار صحابہ بھی اس کو پتہ لگا لیے، وہ بھی وہ عمل کرنے لگے، پھر دوڑے دوڑے آئے، وہ کہا کہ اللہ کے نبی وہ لوگ بھی کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کیا ہوا؟ دونوں کا خلوص ایک ہے، نیکی کرنے کا جو جذبہ ہے ایک ہے۔ اب اس جذبے کے ساتھ جس کے پاس استطاعت زیادہ ہے وہ زیادہ دور تک چلا جائے گا، زیادہ آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں اور اس کا وہ صحیح استعمال کر رہا ہے۔ آپ کو وسائل کم ہیں اس لیے آپ اتنا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن دونوں کی نیت ایک جیسی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اصل مقصد ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی کے پاس مال ہے یا اور وسائل ہیں جس کا وہ استعمال کر کے دین کی خدمت کر رہا ہے اور سماج کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ زیادہ آگے جا سکتا ہے۔ اگر ہم کو بھی شریک ہونا ہے تو ایسے لوگوں کی تعریف کریں اور ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ پھر وہی بات کہ اگر یہ دو کام ہم کریں گے تو ان اچھے لوگوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ جو شیطان حسد، بغض، اس طرح کی چیزیں جو پیدا کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ عموماً یہی تو ہوتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ شروع میں چند لوگ، چند نوجوان کھڑے ہوتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، اور پورا نظم و ضبط قائم کیا جاتا ہے، دین کا کام ہونے لگتا ہے، مخلص یہ بھی ہیں، مخلص یہ بھی ہیں۔ آگے جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ بے دین یہ ہو گئے وہ بھی بے دین ہو گئے، نہیں، یہ بھی دیندار، یہ بھی دیندار، یہ بھی فجر میں دیکھیں گے، یہ بھی فجر میں دیکھیں گے، ان کے اندر بھی دین کی تڑپ ہے، ان کے اندر بھی دین کی تڑپ۔ ہوا کیا ہے؟ وہی ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی تعریف نہیں کر پا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دعائیں نہیں دے پا رہے۔ سامنے جس دن ایک دوسرے کی تعریف یا ان کے عدم موجودگی میں لوگوں سے ان کی تعریف کرنا شروع کر دیں، دیکھیے دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ شیطان کو ایسے موقع پر شکست دینے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو ادا کرنا عین وقت پر بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے قربانی دینا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے بولنے دیجیے۔ اس کے لیے قربانی چاہیے، قربانی چاہیے، لفظ جو بول رہا ہوں قربانی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جانور کی قربانی سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انسان حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ چند جملے زبان سے واقعتاً نہیں نکلتے ہیں، اتنا شیطان دل کو تنگ کر دیتا ہے، تو اس کے لیے قربانی چاہیے۔ ایک باب اور پڑھ لیں۔ اور اس سے ناشتے کا وقت آپ لوگوں کا کب ہے؟ جیسے تعریف کرنے سے جو لوگ بیچ میں لڑانے والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگ بہت مایوس ہو رہے ہیں۔ ہاں الحمدللہ یہ بات آئی، وہ لڑانے والے شیطانی ہوتے ہیں، کبھی جناتوں میں سے ہوتے ہیں، کبھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، وہ شیطان ہیں، کبھی وہ جنات کی شکل میں ابلیس کے پروردہ ہیں، اور کبھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں، عمل شیطان والا ہوتا ہے۔ تو جب ان کی آپس میں ایک دوسرے سے مل لیجیے، ان کا چہرہ دیکھ لو، ادھر ملاقات ہوئی، تکلیف ان کو ہو رہی، شیطان کو، وہ کوئی بھی شیطان ہو۔ اس پر کیا اپنے گھروں میں عمل ہو سکتا ہے؟
ہمارے گھروں میں اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ رشتہ داروں میں یا گھروں میں ہو سکتا ہے؟ ہوتا نہیں ہے. بہت سارے مسائل، چھوٹی سی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس پر عمل کریں تو بہت سارے مسائل ہمارے یوں ہی حل ہو جائیں گے. کہ گھر کے افراد ہی اس حدیث پر عمل کرنا شروع کریں کہ اگر ہمیں کوئی ایک گلاس پانی لا کے دے رہا ہے تو ہم جزاک اللہ بول سکتے ہیں، 2 جملے اس کے حق میں بول سکتے ہیں. یہ بھی گوارا نہیں. پھر فلاں و فلاں، ارے بڑے مسائل ہیں، سماج کو الجھا دیا گیا. ہاں کہ مہاجر بول رہے کہ انصار ہم سے سبقت لیں گے، واضح طور پر مہاجر کے انصار پر جزاکم اللہ خیر. ایک اہم جانب انہوں نے توجہ دلائی کہ نیکی کا جذبہ دیکھیے صحابہ کرام کے مابین جو پورا اپنے آپ صرف جان بچا کر کے آ گئے تھے، اپنا جسم لے کر کے آ گئے تھے، آج نیکی کے معاملے میں مسابقت کا جو جذبہ ان کے اندر ہے وہ مہاجرین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں. انصاریوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سب قربان کر کے آئیں. جذبہ دیکھیے. کیوں؟ ان کو لگ رہا تھا اب میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایسے کرتا اور قربان کر دیتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ اس چیز کو حل کر دیا کہ مال کے ذریعہ ہی سے نیکی نہیں انجام دی جا سکتی، اور بھی ذرائع ہیں. آپ بھی محنت کریں، کماتے رہیے، لیکن فی الحال مایوس نہ ہوں، یہ حل موجود ہے. اس طرح کا حل جب لوگوں کو پیش کرو تو یہ سب کیا بتاتے ہیں، یہ سب کیا بتاتے ہیں. ارے بڑی بڑی چیزیں ہیں سماج میں جب قدم رکھو. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، یہ پتہ نہیں لفافہ کا چلن کہاں سے ہوا ہے. ایک بندہ آ کر کے خوب دعائیں دے آپ کے لیے، تہجد کی نماز میں آپ کے لیے دعا کرے، اور ایک بندہ آ کر کے اسٹیج پر آپ کو لفافہ تھما دیتا ہے. آپ کی نگاہ میں بھی، لوگوں کی نگاہ میں بھی وہ لفافہ والا آدمی کی اہمیت زیادہ ہو جاتی. دعا پیارے نبی نے کیا سکھلایا؟ مال کے بدلے میں دعا، مال کے بدلے میں دعا سکھلائی. لیکن یہ چیز ہمارے سماج نے یا مسلمانوں نے حقیر مانا ہے اس کو. اور وہ لوگ جو جہاد کی باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی حالت نہیں ہے لیکن جہاد کریں گے، جہاد کریں گے. ان سے کہیں بھائی آپ یہ کام کر سکو، دعا کرو ان بھائیوں کے لیے جن پر ظلم. ارے یہ سب کیا، جبکہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جی. وہ بہت دور کی بات ہے، وہاں تک جاتے ہی نہیں. اس کو حقیر جانتے ہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دعا کرنا یہ حقارت کی چیز ہے، وہ بہت بڑی چیز نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ وہ کسی نے شعر بھی بنا دیا ہے کہ جو ہے دنیا گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مصلے میں دعا مانگ رہے ہیں. یہ حقارت کی انتہا دیکھیے کہ دعا کو اس قدر حقیر جانا ہے لوگوں نے، جبکہ مال کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی. تو غریبوں کے لیے کچھ تو جگہ نکالنا چاہیے. جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے لیے جگہ نکالنا چاہیے اپنے دل کے اندر، نیکی کر سکیں اور سماج میں رہ سکیں. اس مسئلے نے مال کی مسابقت کی وجہ سے غریبوں کا رہنا مشکل کر دیا. بہرحال چلیے وقت ختم ہو گیا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.